کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو، کیوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کے گگر، تمہیں مرنے نہیں دے گا، ہوا کتنے مخالف ہو تمہیں مرنے نہیں دے گا، مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ شمس الحق ان کا قائم کردہ یہ مدرسہ ہے، اور اتنی بڑے طلبا ماشاءاللہ، کتنا بڑا سجدہ جاریہ ہے ہمارے اکابر کے لیے۔ میں بیان نہیں کروں گا، بس دعا کراؤں گا، 2 منٹ کی بات آپ سے کروں گا۔ اردو سب سمجھتے ہیں؟ کیا پڑے ہوئے سب کو آتی ہے؟ صحیح ہو رہے کبھی؟ اچھا، تو سیکھی کہاں سے؟ فلموں سے تو نہیں سیکھی، مدرسے سے سیکھی۔ تو پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ، الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے اکابر کا ہمیں ہر جگہ فیض نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مدرسے، اتنی بڑی تعداد میں بچے 8 سال زندگیاں وقف کرتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم نے اس کو آگے قائم رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا، اس کا نام تھا اصحاب صفہ کا مدرسہ۔ وہ صدیوں تک سلسلہ چلتے 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 ہندوستان میں آیا، پوری دنیا میں آیا، لیکن اب دین تقریباً پوری دنیا سے ختم ہو گیا۔ پوری دنیا سے جہاں جہاں انگریز کی حکومت ہوئی، وہاں وہاں اس نے مدارس کو ختم کیا۔ کچھ تو ختم ہو گئے، کچھ یونیورسٹیاں بن گئے، حکومت کی کسٹڈی میں آ گئے، اور کسٹڈی میں ایسے آئے کہ حکومت نے فل کنٹرول لے لیا ہوتا۔ جب فل کنٹرول آیا تو پھر وہ سرکاری مدرسے بن گئے، اور ان کے فتوے بھی سرکاری ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہندوستان میں دینی مدارس کو محفوظ بھی کیا، انگریز کی دسترس سے بھی اور حکومت کی دسترس سے بھی، اور پھر پوری دنیا میں ان مدرسوں کا جال پھیلا دیا۔ تو جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے مدرسے ملیں گے آپ کو۔ یہ بہت بڑی ہمارے اکابر کی ایک محنت ہے جو آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ جہاں یہ مدرسے نہیں ہیں وہاں بھی مذہبی اسکالر ہوتے ہیں، لیکن ان کے فتوے ایسے ہوتے ہیں جیسے فارمی مرغی اور فارمی انڈے۔ جو فرق فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں ہوتا ہے وہی فرق ہوتا ہے اس اسکالر میں جو مدرسے سے فارغ ہو، اس اسکالر میں جو حکومت نہیں ہے، حکومت کے کنٹرول میں جانا ہو رہا ہے، کیونکہ جو پھر حکومت کی مرضی کے پھر لوگ ہوتے ہیں، کنٹرول علماء ہی کا ہونا چاہیے۔ تو دیسی مرغی اور فارمی مرغی میں فرق ہوتا ہے۔ دیسی مرغی کے باپ کا نام بھی بتا سکتے ہو آپ، میں تو مرغے پالتا ہوں نا، چوزے کا بتا دیتا ہوں میں کہ یہ اس کا چوزے کا باپ یہ ہے، چوزے کی ماں یہ ہے، نسلی ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کے نہ باپ کا پتا ہے نہ ماں، پتہ نہیں کون سی، پیدا ہوتے ہی ایک ماحول میں بنتی ہے، اپنی مرضی کی کوئی زندگی نہیں۔ اس مرغی کو بچپن میں ماں کی ممتا بھی نہیں ملتی، تربیت کہاں سے ہوئی اس کی؟ ہمارے مدرسوں میں ہمارے اکابر کی صحبت ملتی ہے ہمیں، بزرگوں کی، علماء کی، ان بزرگوں کی جن کو اپنے اکابر کی صحبت ملی، ان کو اپنے اکابر کی، اور یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں ان دینی مدرسوں سے، یہاں علماء سے بہت محبت ہے، اور یہ محبت رہنی چاہیے. اور پوری دنیا میں سفر کرو تو جو مضبوط علم اور مضبوط فتویٰ مدرسے سے فارغ عالم کا ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کا نہیں. باقیوں کا حساب یہ، اس کا فتویٰ کچھ اور، اس کا کچھ اور، اس کا کچھ اور، اس کا کچھ اور. علامہ اقبال کا شعر ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. ہر جگہ ایک نیا مفتی بیٹھا ہوا ہے، اور نئے نئے محقق آ رہے ہیں، نئے نئے فتوے چل رہے ہیں. تو آپ لوگ دل لگا کے محنت کریں، اپنے استاذوں کا احترام کریں، اور ان روایات کو اگلی نسل میں منتقل کریں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور دیسی مرغی کھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس مدرسے میں جتنے اساتذہ، مشائخ، انتظامیہ کی محنت ہے، سب کی محنت کو قبول فرما. سب کی محنتوں کو ہمارے لیے، اکابر کے لیے اور ان کے والدین کے لیے سے فرما. اے اللہ ان طلبہ کو دل لگا کے محنت کی توفیق عطا فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما. اور ڈھاکہ میں اور بنگلہ دیش میں جہاں جہاں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مدارس ہیں، ان سب کو خوب ترقی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.